بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مخاصمہ، علم مخاصمہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں علم مخاصمہ کے نام سے ایک باب قائم کیا ہے جو علوم پنجگانہ کا ہی حصہ ہے، اور یہ علم دوسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی علم الاحکام کے بعد علم مخاصمہ کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس سلسلے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 قوموں کے ساتھ مخاصمہ کیا ہے، جن میں یہود سے مخاصمہ کیا گیا، عیسائیوں سے مخاصمہ کیا گیا، مشرکین سے مخاصمہ کیا گیا اور منافقین سے مخاصمہ کیا گیا۔ یہ چاروں اس زمانے کے بڑے مذاہب اور انسانوں کی نمائندگی کرنے والے مذاہب تھے جن کی اصلاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ خاصمہ، یہ جو مخاصمہ ہے لفظ، یہ خاصمہ سے ماخوذ ہے، اور خاصمہ باب مفاعلہ سے ہے۔ ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہے، باب مفاعلہ، تو خاصمہ باب مفاعلہ سے مخاصمہ ہے۔ تو فریقین کی جو باہمی بحث و تمہیس ہوتی ہے اس کو مخاصمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے کئی اور نام بھی ہیں، جیسے علم مباحثہ بھی بعض لوگوں نے لکھا، اور بعض نے اس کا ترجمہ علم مناظرہ سے بھی کیا، یعنی اس کو مخاصمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو علم مباحثہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو علم مناظرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی جو وضاحت ہے وہ متکلمین کے ذمہ ہے، یعنی جو متکلم ہوں گے وہ اس کی جو ہے وہ تعریف اور وضاحت کریں گے۔ تو بہرحال علم مخاصمہ سے مراد وہ مخاصمہ ہے، وہ جھگڑا ہے جو قرآن نے مختلف قوموں کے ساتھ کیا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت کی مراد اور مقصود یہ ہے کہ ان قوموں کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھیں اور جن قوموں کی وجہ سے وہ آپ دیکھیں کہ بعض مقامات پر جیسے ہم غیر المغضوب علیہم ولاضالین جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو غیر المغضوب علیہم ولاضالین سے جو مراد ہے وہ ظاہری بات ہے کہ مغضوب سے مراد یہود لیے گئے ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ لیے گئے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قوموں کے ساتھ جو مخاصمہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج جو ہمارا سب سے پہلا ہے وہ یہود سے مخاصمہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ مخاصمہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ متکلمین کا کام ہے، یعنی جو گفتگو کر سکتے ہیں، علم الکلام کے ماہر ہیں، وہی یہود کے ساتھ مخاصمہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس مخاصمہ میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ یہود کے باطل جو عقائد تھے وہ کیا تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے یہود کی جو مندرجہ ذیل خرابیاں ہیں وہ بیان کی ہیں، اور ان کے طرز عمل کی مذمت کی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ افتراء کرتے تھے، یعنی احکامات کو گھڑا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا
بلکہ وہ ان احکامات کو اپنی طرف سے گھڑ لیتے تھے اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے. احکام خود گھڑتے تھے لیکن انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے. اسی طرح یہود کے اندر یہ خرابی تھی کہ انہوں نے تورات کے احکام میں تبدیلی کر ڈالی، یعنی تورات کے احکام کو بدل ڈالا، تحریف تورات کی، اور تورات کے احکام جو ہیں وہ انہوں نے بدل ڈالے. یہ تبدیلی جو تھی یہ تورات کے الفاظ کے اندر بھی کی گئی اور یہ تورات کے معانی کے اندر بھی کی گئی، یعنی الفاظ اور معانی دونوں کے اندر یہ تحریف کی گئی. اور اگر تحریف الفاظ کے اندر کی جائے تو یہ تحریف لفظی ہوتی ہے، اور اگر معنی کے اندر تحریف کی جائے تو یہ تحریف معنوی ہوتی ہے. اسی طرح تورات کے احکام پر عمل کرنے میں انہوں نے تساہل پسندی کا ثبوت دیا، یعنی سستی، اور انہوں نے بڑا ایزی لیا ان احکامات کو، مرضی آئی تو عمل کر لیا، مرضی آئی تو نہیں کی. تو اس طرح انہوں نے ان احکامات پر عمل کرنے میں بڑی سستی کا مظاہرہ کیا اور تساہل پسندی کا مظاہرہ کیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بوجوب محال سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا مشکل ہے، اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے. تورات کے احکام میں اخفاء کے مرتکب ہوئے، یعنی تورات کے بہت سے احکامات وہ ہیں جو انہوں نے چھپا لیے اور اپنے پاس ان کو رکھا اور ان کو ظاہر نہیں کیا. تو بہرحال اس طرح انہوں نے تورات کے احکامات کو چھپا لیا اور اس میں اخفاء کے مرتکب ہوئے. مذہبی اعتبار سے وہ بڑے متعصب واقع ہوئے، خاص کر پیغمبر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رسالت کو ماننے میں انہوں نے تعمل کیا، سوچ بچار شروع کر دی. بجائے اس کے کہ وہ فوراً ایمان لے آتے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا، آپ کی بے ادبی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کی. اس کے علاوہ ان میں کچھ اخلاقی برائیاں بھی تھیں جن کا وہ شکار ہوئے، جیسے بخل ہے یا حرص ہے، لالچ ہے یا کنجوسی ہے. اس طرح کی اخلاقی برائیوں کا بھی وہ شکار ہوئے. تو بہرحال تحریف تورات یہ ہے، حرف یحرف و تحریف سے یہ باب تفعیل ہے، اور یہود نے اپنی کتاب تورات میں تبدیلی کر ڈالی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہود نے یہ تحریف تورات کے معنی میں کی، نہ کہ تورات کے اصل متن میں. یعنی حضرت شاہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہود نے تورات کے معنی میں تبدیلی کی ہے، تورات کے متن میں تبدیلی نہیں کی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نگاہ بھی یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں یہود زبردستی صحیح معنی سے ہٹ کر کسی آیت کو اس کے اصل معنی کے خلاف پر محمول کر لیا کرتے تھے. یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہود زبردستی صحیح معنی سے ہٹ کر کسی آیت کو اس کے اصل معنی کے خلاف پر ایک چیز کا جو اصل معنی بنتا ہے اس سے ہٹ کر وہ اس کا کوئی اور معنی نکال لیتے اور اس معنی پر وہ اس چیز کو منطبق کر دیتے. یہ جو ان کا انداز تھا یہ ان کی تحریف معنوی تھی. اور وہ ایک مثال یہ ہے کہ ایک عام خطاب ہے کتاب کا، یا کامن خطاب ہے یا عام خطاب ہے. اب اس عام خطاب کو انہوں نے کیا کرنا ہے، خاص بنا دینا ہے. تو عام کو خاص کر دینا یہ بھی ظاہری بات ہے کہ جو ہے وہ کتاب اللہ کے اندر تحریف ہے. مثلا ہر مذہب میں فاسق اسے کہتے ہیں جو حد عبور کر کے گناہ کرتا ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے. ہر مذہب میں فاسق، دیندار اور منکرین کے درمیان فرق بتلایا گیا ہے. ہر مذہب میں بتلایا جاتا ہے کہ اس کے منکروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا. فاسق لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ کہ فاسق لوگ وہ ہو سکتا ہے
کہ انبیاء کی شفاعت کے بعد سزا سے نجات پا جائیں۔ اب فاسق جو ہیں اگر وہ گناہگار ہیں تو گناہگار کی ہو سکتا ہے کوئی نبی سفارش کرے اور اس نبی کی سفارش کے بعد وہ سزا سے نجات پا جائے۔ ہر مذہب میں اس کے ماننے والوں کے نام لیے گئے۔ تورات میں یعنی جو بھی مذہب ہے اس نے اپنے مذہب والوں کا ایک نام سے پکارا ہے، جیسے تورات میں یہود کہا گیا، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ تورات میں یہ مرتبہ یہودی اور عبرانی لوگوں کو، انجیل میں نصارہ کو، اور اسی طرح قرآن میں مسلمانوں کو عطا ہوا۔ ٹھیک ہے، تورات یہودیوں کی کتاب تھی تو اس نے یہود کو مخاطب کیا، جو اپنا عیسائیوں کی کتاب تھی تو اس نے عیسائیوں کی تخصیص کی انجیل نے، اسی طرح قرآن مجید آیا تو قرآن نے اہل ایمان کی تخصیص کر دی۔ ان الفاظ میں حقیقتاً وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ان الفاظ سے کوئی خاص فرقہ مراد نہیں تھا۔ یہودیوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد یہودی اور عبری لوگ ہیں تو انبیاء کی شفاعت انہیں حاصل ہوگی اور وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جہنم میں جائیں گے تو گنتی کے چند دن جائیں گے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ان کے باپ دادا نے 40 دن تک گائے کی عبادت کی تھی، بچڑے کی عبادت کی تھی، تو وہ 40 دن ہی جہنم میں زیادہ سے زیادہ جائیں گے، ورنہ وہ زیادہ جہنم کے اندر جانے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اگر جہنم میں گئے بھی صحیح تو گنتی کے چند دن جہنم میں جائیں گے۔ قرآن نے ان پر واضح کر دیا کہ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ امانیہم، ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، ان کی جھوٹی خواہشات ہیں، اور یہ محض ان کی خوش فہمیاں ہیں کہ اپنے طور پہ وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہود اس بات کو بھول گئے تھے کہ تجارت تو صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، آخرت وغیرہ پر ایمان صحیح ہو اور اعمال بھی درست ہوں۔ ظاہری بات ہے قرآن نے بھی اگر انسانی کامیابی کا کوئی کرائٹیریا بیان کیا ہے تو وہ یہی بیان کیا ہے کہ ایک بندہ اپنے ایمان کو صحیح کرے اور پھر عمل کو درست کرے، وہی خسارے سے بچ سکتا ہے، وہی ناکامی سے بچ سکتا ہے، وہی جنت کا حقدار ہوگا، وہی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک پاکیزہ زندگی حاصل کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس خیالات کا رد اس طرح کیا ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے برائی کمائی، جس نے گناہ بہ خطیئتہ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، انہوں نے تورات میں اس پہلو سے بھی تعریف کی اور اس کے معنی کو یہ رنگ دے دیا کہ ہر مذہب میں اس زمانے کے مطابق احکام دیے گئے، ہر زمانے میں اس وقت کے مسائل اور مناسبت سے کچھ عقائد اور اعمال درست قرار دے کر ان پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ گزشتہ شریعتوں میں ان عقائد و احکام کا تعلق خالصتاً اس ایک مخصوص زمانے کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ جب تک کوئی نیا نبی یا رسول نہ آتا تو وہ احکام و عقائد بدل نہیں سکتے تھے، لیکن یہودیوں نے سمجھ لیا کہ تورات کے یہ احکام ہمیشہ کے لیے ہیں اور انہوں نے نجات کے لیے یہودیت ہی کو مخصوص کر لیا۔ یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا کہ بھئی ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہم تو پہلے ایمان لا چکے ہیں، ہم تو اپنے نبیوں کو مانیں گے، اپنی کتابوں کو مانیں گے، جو ہماری کتاب ہے ہم تو اسی کو مانیں گے، ہم تو قرآن کو معاذ اللہ نہیں مانتے، ہم تو اس نبی کو نہیں مانتے، ہم تو موسیٰ کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ان کو قرآن میں آئینہ دکھایا ہے کہ تم اس پر کس قدر ایمان لاتے ہو اور کیا تمہارے ایمان کی کیفیت ہے اور کیا تمہارے ایمان کی نوعیت ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان کو آئینہ دکھایا ہے۔ بہرحال
وہ یہودیت سے ہی اس کو مخصوص سمجھتے تھے، حالانکہ وہ احکامات ایک وقت کے لیے تھے، وقتی احکام تھے۔ اور جب ایک رسول آتا ہے تو پہلے رسول کی شریعت ختم ہو جاتی ہے، اس شریعت میں سے کچھ اچھی چیزیں لے کر آگے اسی ایک نئی شریعت کو کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ وقتی احکام تھے اور یہود کا مغالطہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ نے تورات کے معانی